آغاز کیا تھا اور میں نے صرف سورہ فاتر کا نام لیا تھا. آج میں تفصیل میں جانے لگا ہوں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَسْتَوِيَ الْعَامَ وَالْبَصِيرُ The blind and the seeing are not alike. میں تھوڑی تشریح بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اندھا سے مراد میں صرف بصارت کی آنکھ رکھنے والے شخص سے نہیں لینا چاہتا. قرآن کے معنی بہت ڈیپ ہیں, بہت گہرے ہیں اور بہت ملٹی ڈائمنشنل ہیں. یہ ہر صورتحال کو کیٹر کرنے کے لیے ہر قسم کی بات کا جواب ہے اس میں. یہاں جب اندھے کا ذکر ہوا تو کچھ اندھے وہ بھی ہیں جن کے بارے میں ایک اور جگہ کہا گیا کہ ان کے اوپر تو میں نے مور لگائی ہوئی ہے, یہ کبھی واپس آنے والے نہیں ہیں. تو اس میں آنکھ کے اندھے کے ساتھ عقل کا اندھا بھی شامل ہے, بصارت کے اندھے کے ساتھ بصیرت کا اندھا بھی شامل ہے. اور آپ یقین کیجئے جو آنکھ کی بینائی سے محروم ہے یہ تو ایک ڈسیبلٹی ہو گئی, اور اگر کوئی بصیرت سے محروم ہو جائے تو یہ بہت بڑی ڈسیبلٹی ہے, اس سے کروڑ گنا اور کھرب ہا گنا زیادہ بڑی ڈسیبلٹی ہے. اس لیے اس کو براڈر سینس میں سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرا, nor are the depths of the darkness and the light, اور کیا اندھیرے کی گہرائیاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اگلا اس میں جو سوال یہ ہے کہ اندھیرا ہم کس کو سمجھیں؟ صرف لائٹ آف ہو گئی تو اندھیرا ہو گیا؟ نہیں, اندر کی روشنی چلی گئی تو اندھیرا ہو گیا, رویے کی روشنی چلی گئی تو اندھیرا ہو گیا, ماں باپ کی محبت چلی گئی تو اندھیرا ہو گیا, پڑوسیوں کے حقوق سے نظر ہٹ گئی تو اندھیرا ہو گیا, وطن دل سے نکل گیا, وطن کے لوگ دل سے نکل گئے, مذہب دل سے نکل گیا, قرآن دل سے نکل گیا خدا نہ خواستہ, اور کوئی اتباع رسول سے پیچھے رہ گیا تو اندھیرا ہو گیا. اب دیکھیے صرف یہ نہیں ہے, اگر آپ روشنی اور اندھیرے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس تھیم کو ایک اور طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا nor are the depth of darkness and the light, کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیا امن اور بدامنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ظلم اور انصاف برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سلامتی اور دہشت برابر ہو سکتی ہے؟ اور کیا حیا اور بے حیائی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا ٹھیک تولنا اور ڈنڈی مارنا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دیانتداری سے قوم کی خدمت کرنا اور رشوت اور افزانے اور نذرانے تلاش کرنا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اپنی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض سمجھ کر ادا کرنا یا محض اپنے آپ کو حکمران سمجھنا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بیلنس جو اللہ رب العزت نے پچھلی گفتگو میں جس کو میں نے ڈاکٹرائن آف بیلنسر کہا تھا, یہ بیلنس اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے لیے یہ سوالیہ انداز اختیار کیا سورہ فاتر کی ورس نمبر 19 میں, اور ارشاد فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. مضمون آگے بڑھاتے ہیں. اگلا ارشاد ہے nor are the chilly shade and the genial heat of the sun, کیا ٹھنڈک دینے والی چھاؤں اور بدن کو تڑکا کے تڑپا کے جلا کے رکھ دینے والی گرمی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. سائے کی کئی قسمیں, یہاں صرف شجر سایہ دار کی ذکر نہیں آیا. کیا وہ بچے جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ ہے اور وہ بچے جو یتیمی کی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں, کیا وہ برابر ہیں؟ ہو نہیں سکتا. وہ لوگ جو اپنے وطن میں حفظ و امان کے اندر رہتے ہیں اور جو جلا وطن ہے یا بے وطن ہے وہ برابر ہیں؟ کیا ایسا ملک جس کے اندر لکھے ہوئے قرآن کے اصولوں کے مطابق کوئی قانون یا ضابطہ ہو اور ایسا ملک جہاں پہ شخصی حکم چلتا ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اب اس تھیم کو ہم تھوڑا سا میگا لیول کے اوپر لے کے جاتے ہیں, اس تفسیر کو ہم مائکرو لیول سے بڑے لیول پہ لے کے جاتے ہیں.
اگر یہ چیزیں کسی کی ذاتی زندگی میں برابر نہیں ہو سکتی تو پھر قومی زندگی میں بھی برابر نہیں ہے. پھر امہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہوگی اور اقوام عالم کے اندر بھی یہی صورتحال ہوگی. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس گفتگو کا جو قرآن انسانوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر رہا ہے؟ نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ ہمیں تمیز ہونی چاہیے کہ لائن کہاں کھچی ہوئی ہے. نو گو ایریا اینڈ سیفٹی دونوں ڈٹرمن شدہ ہیں, دونوں تقسیم شدہ ہیں, دونوں تجویز شدہ ہیں اور دونوں ظاہر و باہر ہیں. وہ جو کھچی ہوئی ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر جو بہت بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت ایسے شخص کے جس کا قرآن کے اوپر ایمان ہو, صرف ایمان رکھنے کے بعد یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان اپنے تک رہے, اس کو آگے لے کے جانا, اس کی بات پہنچانا, جو نہیں سننے والا اس کو سنانے کی کوشش کرنا. اور پھر متاثر کیسے کرنا؟ متاثر کسی طریقے سے آپ لوگوں کو نہیں کر سکتے سوائے ایک طریقے کے جو قرآن حکیم میں ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, کہ جب بھی قرآن کے راستے کی طرف, جب بھی رسول کے راستے کی طرف, جب بھی خدا کے راستے کی طرف, جب بھی آسمانی ہدایت کی طرف بلاؤ, پہلا کیا؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ. حکمت کیا ہے؟ دلیل ہے. حکمت کیا ہے؟ کامن سینس ہے. حکمت کیا ہے؟ ڈیسنسی ہے. اور حکمت کیا ہے؟ عاجزی ہے. حکمت کیا ہے؟ دوستی ہے. والموعظۃ الحسنہ, اور خوبصورت باتوں سے بلاؤ. اور پھر انداز تخاطب ایسا ہو کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات والا. اس مضمون میں ایک اور جگہ اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے, nor are alike those that are living and those that are dead. اب یہ یہاں پہ ایک تشبیہ اور استعارہ بھی ہے, میں اس کی طرف بھی جاؤں گا. ارشاد اس طرح سے ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک عربی شاعر کا شعر ہے کہ هو الکون حی یحب الحیاۃ ویحتقر المیت مہما کبر ویحتقر المیت مہما کبر, کہ یہ جو کائنات ہے یہ زندہ ہے اور یہ زندوں سے محبت کرتی ہے, اور اس زندگی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی وہ آسمانوں کے اوپر اڑتے پھرتے ہیں اور وہ فضاؤں میں تیرتے پھرتے ہیں. لیکن اگر ان کی سانس رک جائے تو اس کا سائز جتنا بھی بڑا ہو, حقارت سے آسمان اسے زمین پر دے مارے گا. ایک دوسرا, جہاں جب زندہ اور مردہ کا آپس میں اللہ رب العزت نے سوال میں تقابل کیا تو ساتھ یہ ارشاد فرما دیا, اگلا اس کا حصہ ہے کہ اگر میں چاہوں, اللہ رب العزت نے کہا بے شک میں, ان اللہ یسمع من یشاء, کہ میں جس کو بھی چاہوں خطاب کر سکتا ہوں. اب اس میں سے ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت آج سے کروڑ سال پہلے قبر کے اندر گئے ہوئے لوگوں کو روز حشر پہ چاہیں گے تو خطاب کر لیں گے. سور پھونکا جائے گا, نکلیں گے, ان سے خطاب شروع ہو جائے گا. یعنی خدا چاہے تو کسی سے خطاب قبر کے اندر بھی کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. جس طرح زندہ بولتا ہے مردے میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اللہ رب العزت کی تقدیر, اللہ رب العزت کی قدرت, اللہ رب العزت کی کامل حکومت اللہ رب العزت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ چاہے تو مردوں سے بھی خطاب کرے, زندوں سے تو وہ خطاب کرتا ہے. یہاں جو مردہ اور زندہ کا ایک تقابلی جائزہ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے قرآن حکیم نے رکھا, اس کے دو مقاصد ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی تقدیر اور خدا کی قدرت میں نے ایک طرف پہلے بیان کر دی. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو دل مردہ ہو جاتے ہیں, جن کے جذبے مردہ ہو جاتے ہیں, جن کی آرزویں اور آشائیں اور تمنائیں مردہ ہو جاتی ہیں, وہ ریسیپٹیو نہیں رہتے. وہاں جو لگا ہوا ریسیور اینٹنا ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اس لیے